کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ میرے اس میں پڑھ لیجئے گا، میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ کچھ شرائط تھیں، تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں، جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ، سوائے ایک خمس ملتا تھا، باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. 3 یا 4 محرم الحرام کو انجینئر علی مرزا کے آفیشیل چینل سے ایک کلپ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا اپلوڈ ہوا، اس کا ویڈیو بیان، جس کا تھم نیل تھا کہ سانحہ کربلا سے بھاگنے نہیں دوں گا. اس پر ہمارا تفصیلی جو ہے نا کلپ ہمارے آفیشیل چینل پہ موجود ہے کہ جس تھم نیل میں یہ علماء کی پکچرز لگاتا ہے اس پر اس کے جو ویورشپ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس پر بھی اس نے 4 مسلک کے الگ الگ علماء کرام کی جو ہے نا وہ پکچرز لگائی ہیں، جن میں اہل سنت بریلوی مسلک کے مفتی سمر اتاری قادری صاحب ہیں. تو اس پر تھوڑی ویورشپ اس کی زیادہ ہوئی، تو کل پھر یعنی 10 اگست کو اس نے ایک اور کلپ چڑھایا اپنے چینل سے. تو وہی 4 علماء، ان کی وہی پکچر اسی مقام پہ لگا کے اس نے پھر کلپ اپلوڈ کیا کہ یہ بھی زیادہ دیکھا جائے گا. بہرحال چلیں، یہ تو ایک اضافی بات تھی. میں اس کلپ کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو سانحہ کربلا سے بھاگنے نہیں دوں گا، اس میں کالے لباس کے حوالے سے انجینئر مرزا نے اہل سنت کے سر ایک جھوٹ تھوپا تھا کہ اہل سنت اہل تشیع کی مخالفت میں کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، اور ان کے بچوں کو یہ یاد کرا دیا گیا ہے. ہم نے اس پہ تفصیلی بیان جو ہے نا ریکارڈ کرایا ہے کہ یہ بالکل اس کا جھوٹ ہے. نہ بچے کو یاد کرایا گیا، نہ اس قسم کی کوئی حدیث ہے، اور نہ اہل سنت کے علماء میں سے کسی کا یہ موقف ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. یہ مرزا کا جھوٹ ہے. دوسرا، اس کلپ میں اس نے سانحہ کربلا سے بھاگنے نہیں دوں گا ساتھ نیچے لکھا بھی ہے تھم نیل میں، اور آگے اس پہ بڑی باتیں بھی کی ہیں کہ یہ جو کربلا کا معاملہ ہوا اس کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور انتہا جا کر جو ہے نا جی وہ یزید پر ہوئی ہے. تو لہذا سانحہ کربلا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اس پر پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جتنی باتیں مرزا نے اپنے اس کلپ میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی ہیں، اگر وہ ساری باتیں جس طرح مرزا نے اس معاملے کو پیش کیا یوں ہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کا ادب کرنے والے نہیں تھے دیگر کا، اور شریعت کا پاس رکھنے والے نہیں تھے، اپنی ذات کی خاطر، کرسی کی خاطر، پیسے کی خاطر یہ جو ہے نا جی معاملات کر رہے تھے، تو مرزا صاحب اور مرزا کے فالور سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس شخص کو بھی آپ کو مجرم کہنا پڑے گا. یہ میں الزامی بات کر رہا ہوں. اس شخص کو بھی آپ کو مجرم کہنا پڑے گا جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمران ہونے سے رضا کا اظہار کیا، اور جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور وہ ہستی ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح امام حسن سے پہلے جتنے معاملات تھے، ہم انجینئر مرزا اور اس کی ساری ذریت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں امام حسن کو ان کی اطلاع تھی یا نہیں تھی؟ یہ جتنی تم نے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یوں کہا تو فلاں موقع پہ یہ کہا تو وہ کہا، تو یہ غلط ہے. 1 منٹ کے لیے اگر ماننے چلو، امام حسن کو یہ پتہ تھا یا نہیں تھا؟ صدیوں بعد تمہیں وہ حالات، وہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں، اور جو اس وقت صلح کر رہے تھے اور صلح کرنے سے پہلے وہ خلیفہ بھی تھے، تو انہیں ان باتوں کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر انہیں علم ہی نہیں تھا تو پھر تو لازم آئے گا کہ امام حسن اندھیرے میں فیصلے کر رہے تھے. امام حسن ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں خلافت کا معاملہ سونپ رہے تھے کہ جس کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص کیا کیا کر رہا ہے. تو آپ اگر یہ جرأت کریں، کیونکہ آپ تو گستاخ لوگ ہیں، لاکھ بار کریں، ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ذات کے بارے میں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اندھیرے میں فیصلے کرتے رہے. اور ایک ایسا شخص جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دین کے بارے میں اچھا ہے یا برا ہے، اس نے اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، تو اس کے ہاتھ میں اتنا اہم معاملہ جو ہے سپرد کر دیا. ہم نہیں سوچ سکتے اور نہ ہی ایسا ہوا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سارے معاملات کا علم تھا اور واقعہ ہی تھا، اور علم ہونے کے باوجود پھر امام حسن نے خلافت ان کے سپرد کر دی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آج انجینئر کو ان باتوں کا پتہ ہو گیا اگر،
اور اس کی ذریت کو پتہ ہو گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے نا جی بقول ان کے یہ بھی غلطی تھی یہ بھی غلطی تھی، ہم تو یہ جرت ہی نہیں کرتے نا کہ صحابہ کی غلطیاں گنوائیں۔ اصل میں جو اپنے گریبان میں جھانکتا ہے نا تو وہ صحابہ کرام کی غلطیاں نہیں گنواتا، ان کے فضائل، ان کی شانیں، ان کے کمالات اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال ہم تو یہ جرت ہی نہیں کرتے۔ انجینئر مرزا نے یہ جرات کی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بقول تمہارے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی غلطی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، ان غلطیوں کے باوجود امام حسن کو معلوم تھا پھر بھی خلافت سپرد کر دی، تو پتہ یہ چلا وہ غلطیاں اس حد تک نہیں تھیں جس سے ان کے عقیدے میں یا ان کے عمل میں کوئی اس طرح کی خرابی ہو کہ وہ مسلمانوں کے حکمران ہونے کے اہل نہ ہو۔ اس لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کی اور اتفاق رائے کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا خلافت کے عظیم معاملے کو۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری آپ غلطیاں قرار دیں گے اور وہ بھی انادی طور پہ، وہ کہتا ہے کہ اجتہادی خطائیں نہیں تھیں، یہ انادی تھیں، انادی طور پہ یعنی غلطیاں تھیں اور یہ گناہ تھے، تو پھر یہ الزام حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پڑے گا کہ ایک ایسا شخص جو غلطیوں پہ غلطی کرتا رہا اور جو انادی طور پہ خطائیں اور گناہ کرتا رہا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے صلح کر لی اور دین کا عظیم معاملہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ایک تو یہ بات کہ صلح ہونے سے پہلے کے سارے معاملات ختم ہو گئے اور آپ لوگوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے یہ صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے رافضیوں کو، صحابہ کرام کے سارے گستاخوں کو صلح امام حسن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ مرزا صاحب یہ قیامت تک اور قبر تک یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صلح ہے نا یہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی بوتل پہ رکھا ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو حدیث ہے نا اس کا نمبر لے کر کہتا ہے جی یہ 2812 یعنی 2812 نمبر جو حدیث ہے نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بوتل اٹھا کے کہتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اپنی بوتل پہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ مرزا صاحب آپ نے بوتل پہ وہ نمبر لکھا ہوا ہے، ہم بھی ایک نمبر آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنی بوتل پہ لکھیں، یہ بھی بخاری شریف ہے اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2704 ہے، اس کو بھی اپنی بوتل پہ لکھیں، یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث نمبر 2704 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا منبر پر، حضرت امام حسن آپ کے پہلو میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ تھے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے، اور حضور فرما رہے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ یہ حدیث بھی اپنی بوتل پہ لکھیں۔ اگر یہ احادیث آپ نہ لکھی، صحابہ کرام کی عزت و احترام، ان کی شان و فضائل کمالات والی جو قرآن مجید میں آیات ہیں نا وہ بھی بوتل پہ لکھیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 بھی لکھیں ذرا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم ہیں۔ یہ بھی بوتل پہ لکھیں، یہ بھی اپنے فالورز کو بتائیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اللہ نے منافقین سے یہ کہا تم ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہو پر تمہارا ایمان مقبول نہیں ہے، مقبول تب ہوگا آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ان آیات کے نمبرز بھی آپ کو اپنی بوتل پہ لکھنے پڑیں گے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 جو ہے نا یہ 10 کا جو نمبر ہے یہ بھی آپ کو اپنی بوتل پہ لکھنا پڑے گا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے دو جو ہے نا جی حصے کیے، دو گروہ کیے، ایک وہ جنہوں نے قبل فتح مکہ اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ پھر ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ان آیات کے نمبر بھی آپ کو بتانے ہوں گے، اگر ان آیات کے نمبر نہیں بتائیں گے، صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا یہ جو نمبر 2740 ہے بخاری شریف میں یہ نہیں بتائیں گے تو صرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا نمبر آپ خالی بوتل پہ نہیں بلکہ اپنی تشریف پہ لکھ کے توے پہ بھی بیٹھ جائے نا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ ایک طرف کی احادیث بیان کرنے سے یہ تو صرف خیانت ہوتی ہے، یہ تو دجل ہوتا ہے، یہ تو فریب ہوتا ہے۔ بوتل پہ نمبر اگر لکھنے ہیں تو سارے لکھیں، ورنہ آپ جہاں مرضیہ نمبر لکھیں اور جہاں مرضیہ بیٹھ جائیں، اس سے آپ صحابہ کرام کی جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، جو شانیں ہیں، آپ کی بکواس کی وجہ سے وہ کبھی بھی کام نہیں ہو سکتی۔ اپنے اس کلپ میں اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ جی یہ صلح امام حسن کی باتیں کرتے ہیں، وہ صلح رہی کب؟ کربلا کے بعد کون سی صلح ہے؟ او پاپا یزید کے ساتھ صلح نہیں ہوئی تھی، کربلا کا جو معاملہ ہوا اس وقت حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور صلح کا جو معاہدہ اور معاملات ہوئے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے۔ صلح ہوئی، معاہدہ ہوا، بات ہوئی حضرت معاویہ سے،
اور کربلا کا سارا سانحہ ہوا تو اس وقت یزید تھا، تو یزید کے یہ کالے کرتوتوں کی وجہ سے صلح پہ کون سا حرف آ سکتا ہے؟ عوام کو اپنی طرح آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ اور دوسری بات پھر کہتے ہیں جی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صلح ہوئی ہے اس کی شرائط پہ عمل نہیں ہوا۔ پہلے تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں مرزا کو کہ تو بھی، تیری ذریت بھی، اور تیرے جتنے بابے ہیں وہ سارے جمع ہو کے آل سنت کی 14 صدیوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب، تو بڑی بخاری کرتا ہے نا، نکالنا بخاری سے، نکالنا مسلم شریف سے، نکالنا ترمذی شریف سے، نکالنا ابن ماجہ شریف سے، ابو داؤد شریف سے، سنن النسائی سے، المستدرک للحاکم سے، بہقی شریف، کسی بھی حدیث کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ نکال کے بتانا کہ یہ شرائط ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صلح ہوئی تھی امیر معاویہ کے ساتھ، تو کسی سند کے ساتھ وہ شرائط ثابت کرنا۔ تو دوبارہ پیدا ہو کر بھی آنا، دوسرا جنم بھی لے لے، تو یہ نہیں بتا سکے گا۔ اس لیے کتاب والی سنت کی ہونی چاہیے اور صحیح سند کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوبارہ پیدا ہو کر بھی آؤ تو نہیں بتا سکتے، اس واسطے کہ کسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ان شرائط کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور جب سند نہ ہو، سند کے بغیر تو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معتبر نہیں ہوتا۔ کوئی کون ہوتا ہے سند کے بغیر جو ہے نا وہ صلح کی شرائط اپنی طرف سے بنا لینے والا؟ وہ جی شرائط پہ عمل نہیں ہوا، اور تجھے شرائط دادے نے بتائی ہیں؟ دین کوئی تیرے باپ کا ہے جو مر دیا تو کوئی شرائط؟ او پاپا شرائط کتھے کڈ کے دس نا، بتا نا کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ بخاری میں 10 کڈ، نمبر 10، مسلم شریف میں نمبر کڈ، ترمذی شریف میں کڈ نا، بتا نا کہاں لکھی ہوئی ہیں، کس نے لکھی ہیں، کون سی سند ہے، کس نے روایت کی ہیں؟ ہم بھی تو دیکھیں نا وہ سند کیسی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے ویسے، یہ شرائط تھی، یہ شرائط تھی، یہ شرائط تھی۔ وہ بات وہی ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، لیکن تو جھوٹ بولے سچ بولے، تیری بات سچ نہیں لگتی، تیرا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ تو صحابہ کرام کے مخالف ہے، اور صحابہ کرام کے مخالف اگر کوئی رافضی یا کوئی اس طرح کی حدیث بھی بیان کرے تو اس کی حدیث ہی معتبر نہیں ہوتی، تو یہ مخالف ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ تو لہذا یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ شرائط پر عمل نہیں ہوا لہذا صلح منسوخ ہو گئی، شرائط تجھے تیرے ابے نے بتائی ہیں۔ ہمیں سند کے ساتھ ہم بات کو تسلیم کریں گے، سند بتا تو ٹھیک ہے، ہم مان جائیں گے کہ یہ شرائط تھیں، وہ سند سے ثابت ہیں، اور پھر اگلی بات بتا کہ وہ شرائط ٹوٹی ہیں۔ میں پہلے تو اس کو، اس کی پوری ذریت کو، اس کے سارے اجداد کو اور بابوں کو چیلنج ہے، دوسرا جنم لے لو، صلح حسن کی شرائط کی سند بتاؤ۔ دوسری بات یہ ہے بالفرض بفرض مال مان لیا وہ شرائط ثابت ہیں، ان کی یہ سند ہے، ایک فردی طور پہ تسلیم کرتے ہیں، چلو مان لیا، اور پھر اگلی بات ہمیں بتا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان شرائط پہ بقول اس کے کہتا ہے صرف خمس ملتا تھا، یعنی مال کی جو شرط تھی نا، پیسے کی، خمس کی، وہ صرف خمس ملتا تھا، باقی ساری شرائط جو تھی نا اس پہ وہ کہہ رہا ہے صرف خمس ملتا تھا، باقی تو کوئی شرط بھی جو ہے نا اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سن لیں گے، خود کہہ رہا ہے۔ کچھ شرائط تھیں تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں، جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ، سوائے ایک خمس ملتا تھا، باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا، باقی کسی شرط پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بہتان اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہے، یہ بہتان حضرت مولا علی کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے کہ جی مثلا 5 تھی، 6 تھیں یا 7 تھیں، ان شرائط پہ صلح ہوئی، امام حسن کی زندگی میں صرف انہیں خمس والی جو شرط تھی وہ پوری ہوتی تھی، یعنی پیسہ ملتا تھا، باقی کسی ایک شرط پہ بھی عمل نہیں ہوتا تھا، لیکن امام حسن خاموش رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ امام حسن نے دین کے وسیع تر مفاد کے لیے صلح کی اور شرائط رکھی، شرائط ایسی رکھی نا جس میں دین کا فائدہ ہے، اور اگلا بندہ شرائط پہ عمل نہیں کر رہا، صرف پیسے بھیج رہا ہے، مال بھیج رہا ہے، دولت بھیج رہا ہے، خمس بھیج رہا ہے، امام حسن خاموش ہو جائیں؟ تو اس طرح سے اگر آپ ان شرائط کے بارے میں کہیں گے نا کہ شرائط پہ عمل نہیں ہوا، تو پھر مجرم خالی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ٹھہریں گے، بلکہ معاذ اللہ مجرم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھہریں گے۔ چلو اگر یہ شرائط بقول اس کے تو اس نے کہہ دیا ہے کہ امام حسن کی زندگی میں انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا اور شرائط پہ عمل نہیں کیا تھا، تو پھر امام حسن بولے کوئی نہیں، معاذ اللہ مجرم ہوئے۔ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ معاملہ ہوا تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہیں تھے؟ کیا ان کی رگوں میں حضرت مولا مشکل کشا کا خون نہیں تھا؟ کیا وہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے نہیں تھے؟ آج بھی حسینیت کا نام ہی حق کی پہچان ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے کو حسینیت کہتے ہیں، اور ڈٹ جانے والے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا؟ پوری ضروریت اس کی اور سارے اس کے بابے مل کر بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام حسین نے جو ہے نا آواز بلند کی، سٹینڈ لیا اور کہا جی امام حسن کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی تھی صلح کے وقت ان پہ آپ عمل نہیں کر رہے، تو لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس پہ آپ دلیل پیش کریں۔ آپ دوبارہ پیدا ہو کر بھی اس پہ دلیل پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس شخص کے دجل ہیں، یہ اس شخص کے جھوٹ ہیں۔ پھر آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے اسی کلپ میں اس نے یہ بھی کہا، ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ دجل ہے اس کا، یہ فریب ہے اس کا۔
کسی رضی اللہ عنہ نے کسی رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا۔ وہ جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں بالکل ہے بخاری شریف میں کہ عمار پہ افسوس ہے، اسے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ تو حدیث ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن یہ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ فلاں رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے؟ یہ کس حدیث میں ہے کہ فلاں رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے؟ یہ نکال کے بتائیں ہمیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اختلاف ضرور ہوا تھا، اختلاف ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان سے نکل گئے تھے، کفر میں داخل ہو گئے تھے، یا ان کا جو اختلاف تھا جس پر جنگ صفین یا جمل ہوئی تو وہ ایمان کفر پر تھا، نہیں، وہ اجتہادی مسئلے پر تھا۔ اور ایک طرف سے جو ہے نا وہ جو موقف تھا یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ درستگی پر مبنی تھا، ان کا اجتہاد جو ہے ثواب پر مبنی تھا، درست تھا، اور ادھر والوں کا جو اجتہاد تھا ہمارا یہی موقف ہے کہ وہ اجتہادی خطا پر تھے۔ لیکن اجتہادی خطا پر جو شخص ہوتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنے اجتہاد کے باعث ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہنا کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، یہ اس شخص کا دجل ہے، یہ اس شخص کا فریب ہے۔ پھر اسی کلپ میں ایک مقام پہ کہتا ہے جی بات نقل کر رہا ہے، مروان کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ مروان نے یوں کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے یوں کہا تو بات وہی تھی، ہمیں کیا لگے مروان سے، مروان جانے مرزا جانے، مروان جانے تو خارجی جانے جن کا وہ جو ہے نا جی باپ ہے، ہم تو مروان ہمارا کچھ نہیں لگتا، نہ اس سے ہمارا لینا دینا، ہم صحابہ کرام کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں مروان کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ امام بخاری نے مروان کے بارے میں کہا کہ اس نے کچھ کہا، آگے نہیں بتایا کہ کیا کہا، اس پہ کہتا ہے امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری پہ کس طرح کا الزام رکھ رہا ہے، یعنی کہ ان تک وہ بات پہنچی ہے کہ مروان نے یہ کہا ہے۔ پتہ یہ چلا کچھ باتیں امام بخاری نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری نے کچھ باتیں اپنی شرافت کی وجہ سے یا اپنے مزاج کی وجہ سے، کیفیات کی وجہ سے معلوم ہوتے ہوئے، شرائط پہ پوری ہوتے ہوئے وہ بخاری شریف میں درج نہیں کی ہیں۔ کہتے ہیں جی امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ، وہ ایسا نہیں ہے، امام بخاری جو ہے نا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تک اپنی شرائط کے مطابق جو بات پہنچی تو بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شرافت کی وجہ سے یا کیفیات کی وجہ سے کسی بات کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جو جتنا کلپ ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دفاع کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو جتنی باتیں اس نے کی ہیں ان میں بالکل بھی صداقت نہیں ہے، وہ سب دجل پر، فریب پر اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ آخری جملہ یہ کہنا چاہوں گا، ہم اس امیر معاویہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے جس سے علی کے بیٹوں نے صلح کی ہے، اور ہم اس یزید کی تعریف نہیں کر سکتے جس سے علی کے بیٹوں نے جنگ کی ہے، بس اتنی سی بات ہے ہماری۔ اور پھر یوں کہنا بھی مناسب ہوگا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ زہرا کے صاحبزادوں نے صلح کر لی، لیکن بداری عورتوں کے بیٹے آج بھی صلح نہیں کر رہے، بداری عورتوں کے بیٹے آج بھی تان و تشنیع ان پہ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادوں نے، ان کے بیٹوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی ہے، اور یہ صلح ایسی ہے کہ اس سے اسلام کو فائدہ ہوا، اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے پیش گوئی بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔